ایک نیک شخص نے نہایت خوبرو اور پرہیزگار خاتون سے شادی کی۔ دونوں ایک دوسرے سے خوب محبت کرتے تھے۔ مسرت برے دن گزر رہے تھے۔ ایک مرتبہ شوہر کو طلب رزق کے لیے سفر کی حاجت آ پڑی، مگر یہ فکر لاحق ہوئی کہ اپنی بیوی کو گھر میں تنہا کیسے چھوڑے۔ قرابت داروں میں کسی معتبر شخص کی تلاش شروع کی۔ اسے اپنے سگے بھائی کے علاوہ کوئی معتبر ذمہ دار نہ ملا۔ بھائی کے گھر میں بیوی کو چھوڑ کر جانے لگا، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھول گیا، الہم الموت، یعنی دیور موت ہے، اور وہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ دن گزرتے گئے۔ ایک روز دیور نے اپنی بھابھی کو شہوت پر اکسایا، مگر اس پاک باز خاتون نے اسے سختی سے ڈانٹا اور کہا، تم چاہتے ہو کہ میری عزت کی دھجیاں بکھیرو اور میں شوہر کی خائن بن جاؤں؟ ہرگز ہرگز یہ نہیں ہو سکتا۔ دیور نے بھابھی کو رسوا کرنے کی دھمکی بھی دی، مگر بھابھی پر کوئی دھمکی کا اثر نہیں ہوا۔ کہا، تم جو کرنا چاہو کرو، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اس نیک خاتون کا شوہر جب سفر سے لوٹا تو اس کے بھائی نے فوراً اپنی بھابھی پر الزام لگا دیا کہ تمہاری بیوی نے مجھے بدکاری پر اکسایا تھا، لیکن میں نے منع کیا۔ شوہر نے بغیر سوچے سمجھے اسی وقت اپنی پارسا بیوی کو طلاق دے دی اور کہا، مجھے اپنی بیوی سے کچھ نہیں سننا ہے، میرا بھائی سچا ہے۔ وہ متقی اور خدا ترس خاتون گھر سے انجان منزل کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں ایک عابد و زاہد کا گھر پڑا۔ دروازے پر دستک دی اور اپنی ساری کہانی عابد سے کہہ ڈالی۔ اس عبادت گزار بندے نے اپنے چھوٹے بیٹے کی نگہداشت پر اسے مامور کر دیا۔ ایک دن عابد گھر سے کسی کام کے لیے باہر گیا۔ گھر کا نوکر موقع پا کر اس خاتون پر ڈھورے ڈالنے لگا، مگر عزم سے بات کی پیکر نے اللہ کے معصیت سے انکار کیا اور کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو تنبیہ کی ہے کہ کوئی شخص کسی اجنبی خاتون کے ساتھ خلوت میں ہرگز نہ ہو، اس لیے کہ ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ نوکر نے خاتون کو دھمکی دی کہ میں تمہیں بڑی مصیبت میں پھنسا دوں گا، مگر اس خاتون نے صاف صاف اسے منع کر دیا۔ نوکر نے عابد کے بچے کو قتل کر دیا اور عابد کے گھر لوٹنے پر قتل کا الزام اس خاتون پر عائد کر دیا۔ اس اللہ والے عابد کو غصہ تو بہت آیا، مگر اللہ سے اجر کی امید باندھ کر صبر کر لیا۔ 2 دینار اجرت کے طور پر خاتون کو دیے اور گھر چھوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غصہ پی جانے والوں اور غفو درگزر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ عورت نے عابد کا گھر چھوڑا اور شہر کی طرف رخ کیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک بھیڑ ایک شخص کو پیٹے جا رہی ہے۔ اس نے پوچھا، تم لوگ اسے کیوں مار رہے ہو؟ ایک آدمی نے بتایا، اس کے ذمہ قرض ہے، یا تو قرض ادا کرے یا ہماری غلامی کرے۔ خاتون نے پوچھا، اس پر کتنا قرض ہے؟ کہا، 2 دینار۔ اس پر خاتون نے انہیں 2 دینار دے کر اس شخص کو آزاد کرایا۔ آزاد ہونے والے شخص نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس خاتون نے اپنی پوری کہانی بیان کر دی۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ ہم دونوں ساتھ کام کریں گے اور نفع برابر برابر بانٹ لیں گے۔ خاتون نے حامی بھر دی۔ اس آدمی نے کہا، ہم یہ گندی بستی چھوڑ کر سمندر پار سفر پر نکلتے ہیں۔ خاتون نے کہا، ٹھیک ہے۔ دونوں کشتی کے پاس پہنچے۔ نوجوان نے کہا کہ پہلے تم کشتی پر سوار ہو۔ وہ سوار ہو گئے اور وہ شخص کشتی کے مالک کے پاس گیا اور کہا، یہ میری لونڈی ہے، میں اسے فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ کشتی کے مالک نے پیسے چکائے اور خاتون کو اس کی لاعلمی میں اسے خرید لیا۔ وہ شخص پیسے لے کر بھاگ نکلا۔ کشتی روانہ ہوئی۔ خاتون اس شخص کو ڈھونڈنے لگی مگر نہیں پایا۔ کشتی کے عملے نے اسے گھیر لیا اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ خاتون کو تعجب ہوا۔ اس پر کشتی کے کپتان نے بتایا کہ میں نے تمہیں تمہارے مالک سے خرید لیا ہے اور اب تم وہ سب کرو جس کا حکم کیا جائے۔ اس نے عاجزانہ لہجے میں کہا، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، مجھے چھوڑ دو۔ یہ کہنا ہی تھا کہ سمندر میں آندھی اور طوفان آیا۔ کشتی ڈوب گئی، جہاز کا عملہ اور سارے مسافر ڈوب گئے، لیکن وہ صابر خاتون بچ گئے۔ اس وقت امیر شہر ساحل سمندر پر
تفریح میں مشغول تھا۔ بے موسم کی آندھی کو دیکھ کر وہ بھی گھبرایا، لیکن اس کا اثر ساحل پر نہیں تھا۔ پھر یکایک اس کی نگاہ اس خاتون پر پڑی جو ایک تختے کے سہارے ساحل کی طرف آ رہی تھی۔ امیر نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اسے میرے پاس لایا جائے۔ اس خاتون کو محل لے جایا گیا۔ ماہر اطباء کی نگرانی میں اس کا علاج شروع ہوا۔ جب اسے افاقہ ہوا تو امیر شہر نے اس سے دریافت کیا تو اس نے ساری حقائق بیان کر ڈالی۔ دیور کی خیانت سے لے کر کشتی والوں کی شرارت تک سارے واقعے بیان کیے۔ حاکم شہر کو اس کے صبر نے موہ لیا اور اسے شادی کر لی۔ امور سلطنت میں مشیر کار کی حیثیت ملی اور چند ہی دنوں میں اس کی زبردست رائے اور قوت فیصلہ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، اور اسی طرح وہ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں روزانہ اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ شکریہ۔